السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ رشتوں کے دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے، اب تو ہمیں بھی سارے سبق یاد ہو گئے۔ میں پروتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کر فرہاد ہو گئے۔ لفظوں کے ہیر پھیر کا دھند بھی خوب ہے، جاہل ہمارے شہر میں استاد ہو گئے۔ کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے۔ کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ملی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے۔ کبھی زلف پر کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہی شعر سارے بکھر گئے۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو رب بہت یاد آتا ہے۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ ہمیں تو قبرستان میں جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پھر پتہ نہیں ہم میں یہ انا، ضد، اکڑ اور بے وقوفی کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا۔ ایک بزرگ کہتے تھے، جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا وہ لات کی مار سے کیا مرے گا۔ یعنی حیا دار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیائیوں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا۔ بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا۔ جو مل گیا اس کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اسی کو بھلاتا چلا گیا۔ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو چار نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے، خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ خوشی اور غم، کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔
یا اللہ، جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ان پر بھی ہمیں معاف فرما، جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ان پر بھی ہماری مغفرت فرما۔ مالک، تمام گناہوں سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات نصیب فرما دے، آمین۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تم تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ چاہے دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو، ادھر ادھر کئی منزلیں ہیں، چل سکو تو چلو، بنے بنائے ہیں سانچے، جو ڈھل سکو تو چلو، کسی کی واسطی راہیں کہاں بدلتی ہے، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو، یہی ہے زندگی، کچھ خواب چند امیدیں، انہی کھلونے سے تم بھی بہل سکو تو چلو، ہر ایک سفر کو محفوظ راستوں کی تلاش، حفاظتوں کی روایت، بدل سکو تو چلو، کہیں نہیں کوئی سورج، دھواں دھواں ہے فضا، خود اپنے آپ سے باہر نکل سکو تو چلو۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو، کبھی منا لیا کرو۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں، کیونکہ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کی بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتی ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔